اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 16 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورت الکافرون پڑھیں گے، گرامر میں فعل امر اور نہیں کے کچھ نئے صیغوں کی پریکٹس کریں گے اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1031 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 38,532 بار آئے ہیں، اور یہ بار ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سورہ الکافرون کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ان کے کفار کے جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ یعنی انہوں نے ان کو یہ آپشن دی کہ 1 سال وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کے بدلے میں اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس بات کے جواب میں، اس مشورے کے جواب میں جو تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں بالکل صاف طور پر یہ جواب دے دیا گیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بظاہر پیشکش بڑی اچھی تھی کہ کہا جا سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ان کو اس بات پہ مطلب کر لیتے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کر لیں، اگلے سال کی بات اگلے سال دیکھی جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل کلیئر الفاظ میں بتا دی کہ ایمان اور عقیدے میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب اس صورت کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو زندگی میں لانے کا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الکافرون اور سورت الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اب ہم اس سورت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے۔ اچھا، کہہ دیجئے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے بس ان کو کہہ دینا ہے چاہے جس مرضی انداز میں۔ کہہ دیجئے سے مراد ہے کہ تبلیغ کیجئے، اچھے انداز میں بات کیجئے، یہ نہیں کہ اگلے بندے کی جا کے سر پہ تھوڑا مارنا ہے۔ بات کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں نا، آپ پیار سے بات کرتے ہو، سافٹلی بات کرتے ہو، غصے سے بات کرتے ہو، روب سے بات کرتے ہو، لیکن یہاں پر کہہ دیجئے سے مراد ہے اچھے طریقے سے، جیسے آپ کسی سے
چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے، ایسے ہی اچھے طریقے سے جا کے بات کیجیے۔ اب کس سے بات کیجیے؟ آگے مخاطب کون ہے؟ یا ایوہا۔ یا ایوہا کا مطلب ہوتا ہے اے، یہ حرف ندا ہے، اور قرآن مجید میں حرف ندا جو ہیں وہ 3 جگہ پر 3 ڈفرنٹ آئے ہیں، یا ایوہا اور یا ایوہا۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ تقریباً 1000 بار آئے ہیں، یعنی یہ تینوں الفاظ اے کے لیے، پکارنے کے لیے حرف ندا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے بعض جگہ پر یا قوم، ایوہ النبیو، یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ الناسو، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب یا ایوہ، سب سے پہلے کہہ دیجئے، کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دیجئے، کس کو کہہ دیجئے؟ یا ایوہ، اے الکافرون۔ کافر کی جمع ہوتی ہے کافرون، کافرون ہو تو کافرون ہوگا، اور کافرن اور کافرین ہوگا تو کافرین ہوگا، اور یہ ہم فرق پڑھ چکے ہیں۔ اب کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور اس کی جمع کافرون۔ یہاں پر کافرون کو مخاطب کر کے، کافروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب پورے قرآن پاک میں صرف یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ کو اے کافرو کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ اکثر جگہوں پہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الکافرون صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے، اور وہ سورہ مبارکہ میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ناراض ہے، غصے میں ہے کافروں سے کہ انہوں نے اس طرح کی پیشکش کرنے کا سوچا بھی کیسے۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بڑا والد یا والدہ اگر ہمارے کسی بھی بہن بھائی سے ناراض ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم خود فوراً صحیح سے کام کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں ڈانٹ پڑ جائے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہے تو صرف کافروں سے ناراض، لیکن ہمیں بھی فوراً چوکس ہو جانا ہے، ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو جانا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں وہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں سے ناراض ہوا ہے۔ اب لفظ کافر کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے انکار کرنا، یعنی جو بات پہنچانے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھتے بوجھتے، یہاں پر جب کافروں نے پیشکش کی تھی تو وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ صادق اور امین ہے، تو جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ سمجھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کا پھر بھی انکار کیا۔ اور یہاں خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس سے کہہ کر پکارا گیا۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو اس لیے ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو جانا ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کافر ایک گالی ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، کیونکہ کافر انکار کرنے والوں کہتے ہیں، کفر انکار کو کہتے ہیں، اصل میں جو لفظ کفر ہے وہ انکار ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے اردو میں بھی کفار مکہ استعمال ہوتا ہے لفظ، کافرین مکہ استعمال ہوتا ہے لفظ، تو یہ کفار ان کو جنہوں نے انکار کیا تھا وہ والے کافر ہیں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر ہے، جہالت کا کافر ہے، شیطان کا کافر، یعنی ان سب چیزوں کا انکار کرنے والا ہے مسلمان۔ اور اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہیں کرتے یہ لفظ۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگ اس لفظ کو گالی سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت عام کانسیپٹ ہے کسی کو بھی کافر کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ کافر جو ہے وہ لفظ صرف انکار ہے، مشرک لفظ وہ ہے، مشرک کہتے ہیں جو شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے یہ آیت پڑھی اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد
ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں، یا میری جو توبہ ہے وہ فوری طور پر قبول نہیں ہوتی، یا میں کسی سچ کو فوری طور پر قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلان بنانا ہے. پلان بنانے میں سب سے پہلے تو استغفار کریں، تاکہ جو اب تک آپ نے سچائی کو انکار کیا، حق کا انکار کیا ہے قبول کرنے سے، اس پہ استغفار کر سکیں. اللہ کی تعریف اور بڑائی کو خود کو بیان کرنے کا اور اپنی تربیت کرنے کا پلان کریں، اور اس کے بعد تبلیغ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اپنی انا اور بزرگوں کی روایات کو ماننے کی نقصانات کیا ہیں. یعنی صرف بزرگوں کو ماننا کافی نہیں ہے. اگر آپ کے بزرگ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہے، تو آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کس انداز میں؟ تبلیغ کے انداز میں، بہترین انداز میں. اب قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے کہ اے کافرو. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے پریکٹس کیجئے. اگلی آیت، لا اعبدو ما تعبدون. لا اعبدو، لا. اچھا، یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ فعل کی تینوں حالتوں کی بڑی اچھی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں گے. لا اعبدو، لا اعبدو، یہ اشارہ ہے نا مضارع میں اپنے لیے کیا اشارہ ہے؟ لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جو یا جس کی. اب ماں کے ہم نے 3 میننگ پڑھے تھے نا. ماں اگر حرف کے ساتھ آئے گا جیسے ما فی ہی، تو نہیں کے معنی میں آئے گا. ماں اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو سوال کے طور پہ آئے گا، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کنیکٹنگ ورڈ، یعنی جو کے معنی میں آئے گا. تو جیسے یہ ما فی ہی، نہیں اس میں ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین؟ اور من شر ما خلق، شر سے جو اس نے پیدا کیا. اب ماں جس کی یا جو، تابدونا، تابدونا. آبادہ کا، آبادہ یا ابدو کا ٹیبل یاد ہے نا؟ ہم نے کیا تھا یابدو، یابدونا، تابدو، آبدو، تابدونا. سوری، یابدو، یابدونا، تابدو، آبدو، تابدونا، نابدو. تو یہاں پر پہلے آیت کے شروع میں آبدو، میں عبادت کرتا. اس سے پہلے لا لگا ہوا ہے، نہیں میں عبادت کرتا. ماں جس کی، تابدونا تم سب عبادت کرتے ہو. یعنی ان کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہے کہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یا بدو کا پورا ٹیبل بھی آ گیا. اب عبادت کے 3 معنی ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، اور غلامی. اور تینوں معنی میں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اب عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں. کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے. کس طرح سے؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں ہے. وہی سب کی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور قانون بنانے کا اختیار بھی اسی کا. تو جب ان چاروں چیزوں میں اللہ یکتا و تنہا ہے، تو پھر کس طرح سے یہ چیز سوچی جا سکتی ہے کہ اس کے معاملے میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا زیادہ بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں کہ عام مسلمان پریشان ہو کر رہ گئے ہیں. خاص کر اختیارات والے عقیدے کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں ذرا برابر بھی احساس کمتری لائے بغیر اسلام پر عمل کرنا ہے، اور اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگلے 15 سیکنڈ آپ.
آیت نمبر 3، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، وا اور لا نہیں، انتم تم سب، ہم نے پڑھا ہے نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور نہ تم سب، عابدون، عابدون ہے جمع عابدن کی، عابدن عبادت کرنے والا، اور عابدون اس کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، غلام کو، تو یہاں پر عابدون، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، یعنی پہلی آیت میں کہا گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کہہ رہے ہیں کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی، اور سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، جو کہ آج کل ایک بڑا شوشہ چھوڑا ہوا ہے غیر مسلموں کے، اصل میں سارے مذاہب ایک ہیں، سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کے ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ تمام مذاہب میں اللہ کو خدا مانا جاتا ہے، لیکن اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب میں اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تمام کے تمام جو مذاہب ہیں وہ اسلام کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی پریکٹس کیجئے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ آیت نمبر 4، ولا انا عابدم ما عبدتم، ولا اور نہیں، انا میں، وہی ہوا، ہوں، انتا، انا، اور نہ میں، عابدن، ابھی ہم نے پڑھا عابدن کس کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو، تو نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی، پہلے جب ماضی میں، عبدتم تم سب نے عبادت کی، یعنی نہ تو میں اب عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم ماضی میں عبادت کرتے تھے، یعنی اتنی شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب یعنی لا آبدو، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابدم، اور نہ موجودہ معبودوں کی اور نہ ماضی کے معبودوں کی۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی کلیئر؟ جی اوکے، یعنی یہاں اس سورہ مبارکہ میں انتہائی شدت سے انکار کیا گیا ہے شرک سے، یعنی نہ عبادت اب ہو سکتی ہے، نہ کبھی مستقبل میں ہوگی، اور نہ موجودہ معبودوں کی عبادت ہو سکتی ہے، اور نہ تمہارے ماضی کے معبودوں کی عبادت ہو سکتی۔ اس سوچ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ پھر وہی آیت دوبارہ سے آئی ہے جو ہم نے تیسری آیت پڑھی تھی، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں موجودہ کی بات ہو رہی معبودوں کی، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں ماضی کے معبودوں کی، یعنی
یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ معبودوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ اپنے پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تمہارے لیے، لہو لہم لاکا لی لکم لنا، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، وا اور لیا میرے لیے، دینی میرا دین، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اچھا، اس میں آخر میں زیر آ رہی ہے، ویسے تو آیت ختم ہونے پہ ساکن ہو رہا ہے، لیکن یہ جو زیر ہے نا، یہ جو دینی کا لفظ تھا، دینہو دینہم، دینو کا دینی، تو جو زیر ہے نا اس یہ کی قائم مقام ہے جو میرے کے لیے آتا ہے کہ میرا دین، دینی میرا دین۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا دین سنبھالو میں اپنا دین، ایسا بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس پیغام کے بعد تبلیغ روک دینی ہے، بلکہ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں، یہ صرف اور صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی نہ تمہارا دین میرے دین کے برابر ہو سکتا ہے، نہ میرا دین تمہارے دین کے برابر ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے فوراً کہ کیا ہم اس پر عمل کرنے اور اس کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کی پریکٹس کیجئے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ سورت کافرون میں ٹی پی آئی کا بڑا مؤثر استعمال ہے، اس میں آپ ٹی پی آئی کی بہت پریکٹس کر سکتے ہیں۔ فعل ماضی ابتم، فعل مضارع آبدو تابدونا، فائل کافرون عابد اور عابدون، یہ فائل ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور ضمائر کون سے؟ انا، انتم، لاکم، لی۔ اب سورہ کافرون پڑھنے یا یاد کرنے کے ٹپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو پہلی آیت میں ہے، خطاب شروع کیا جا رہا ہے مخاطب کر کے، قل یا ایھا الکافرون، آج کی بات کی جا رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور کل کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخری بات یعنی کنکلوژن، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورت کافرون کا خلاصہ، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہے سورت الکافرون کا خلاصہ۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے 30 سیکنڈ کی، اور اس کے بعد ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبق نمبر 16B گرامر میں خوش آمدید۔ فعل امر اور نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم کچھ نئے سیغے پڑھیں گے۔ فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا مکمل ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، اور فعل امر امپیریٹیو ٹینس یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا۔ فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، اور فعل امر ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے۔ سب سے پہلی بات امر اور نہیں۔ فعل امر کو بیسیکلی امر اور نہیں دونوں ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فعل امر۔ امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ یہ ٹیبل ہم نے کل کیا تھا، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ والا ٹیبل کروا دے، فعال کا کمپلیٹ ٹیبل۔ جی کون کروانا چاہے گا؟ جی ادیبہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا نا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ آگے ہے تفعلو آپ کرتے ہیں یا کرے گی، افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ فاتحہ کا ٹیبل ثنا ذوالفقار آپ کروائیں۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم ان سب نے آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جزاک اللہ سسٹر۔ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے۔ فعل کے 4 اہم نمونے، ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ فا فاتح، یفتح افتح، نون نصرہ ینصرو انصر، ضاد ضربہ یضرب اضرب، سین سامعہ یسمع اسمع۔ اب سب سے پہلے ہم نے، کیونکہ ہم پہلا باب کر چکے ہیں، اس کا ہم کر چکے ہیں دوسرا باب، ینصرو، ناصرہ سے ینصرو، فاتح سے یفتح، ناصرہ سے ینصرو، اور فاتح یفتح کا امر کیا تھا؟ افتح۔ لیکن ینصرو کا جو ہے امر وہ ہے انصر، یعنی الف پہ پیش کے ساتھ ہے، تو انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ناصرہ کی ٹیبل والے جتنے بھی فعل امر ہوں گے وہ جو ہے ان پہ پیش ہوگی الف پہ، باقی تمام تینوں باب کے جو فعل امر ہیں ان وہ زیر کے ساتھ ہوں گے۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو۔ جی ارمین بنت یاسر کروائیں اب۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ جزاک اللہ بیٹا۔ قصہ لریب۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ جزاک اللہ بیٹا۔ ثنا ذوالفقار آپ بھی کروا دیں۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ جزاک اللہ۔ اب عربی بول چال، انصر انصرو،
उनसुरु ननसुरु, उनसुर मदद कर, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, उनसुरु मदद करो, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? अरमीन बिनत यासिर आप क्वेश्चन करें और सना जुल्फिकार आप आंसर करें। उनसुर मदद कर, अनसुरु उनसुरु ननसुरु। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अगर उसके साथ आप ज़ाइदन का इजाफा करते जैसे फेल और मुदारे में, माजी और मुदारे में करते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से उनसुर ज़ैदन, ज़ैद की मदद करो, अंसुरु ज़ैदन ज़ैद की मदद करता हूँ, उनसुरु ज़ैदन तुम सब ज़ैद की मदद करो, ननसुरु ज़ैदन मैं ज़ैद की, हम सब ज़ैद की मदद करते हैं। उनसुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन, उनसुरु ज़ैदन, ननसुरु ज़ैदन। जी इरसाल अरेब, मैं क्वेश्चन करती हूँ आप आंसर करें। उनसुर ज़ैदन, इरसाल अरेब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उनसुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन, उनसुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह बेटा। अब अगला टेबल है उज़कुर, उज़कुर जिक्र कर, जाकरा यज़कुरु जो है ये उसी पैटर्न पे ना, नासरा यंसुरु, तो इसमें भी जो आमर है उस पे हरकत कौन सी आई, पेश की। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो, उज़कुर उज़कुरु, ला तज़कुर ला तज़कुरु, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। जी सिस्टर सना करवाएं आप। उस्कुर मदद जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इरसाल अरेब आप करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह बेटा। अरमीन बिनत यासिर आप करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह बेटा। अरबी बोलचाल उसी तरह से, उज़कुर अज़कुरु, उज़कुरु नज़कुरु, और जिक्र अल्लाह का करना चाहिए तो हमने उसके साथ अल्लाह का इजाफा कर दिया, उज़कुरिल्लाह। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये इसके आखिर में जेर क्यों आई है। बेसिकली ये अगर आपने अलग अलग पढ़ना हो उज़कुर अल्लाह तो फिर तो साकिन ही रहेगा, लेकिन किसी साकिन को किसी अगले साकिन से मिलाने के लिए हमेशा कोई हरकत होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए जेर आई है, उज़कुरिल्लाह अल्लाह का जिक्र कर, अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, उज़कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, नज़कुरुल्लाह मैं हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। जी सिस्टर सना मैं क्वेश्चन करती हूँ आप आंसर करें। उज़कुरिल्लाह, अस्कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वज़कुर का तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए वज़कुर। वज़कुर, जी सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक, अदीबा कौसर, अरमीन बिनत यासिर, उज़कुरुल्लाह का जवाब दीजिए। बिलाल हुसैन जी बिल्कुल ठीक, उज़कुरुल्लाह अभी हमने किया ना, उज़कुरुल्लाह इसका जवाब क्या होगा।
جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. دیکھیں اذکر اللہ کا جواب نذکر اللہ، تو یہاں پہ سوفا ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تو سوفا نذکر اللہ میں ہم جلد اللہ کا ذکر کریں گے. جی ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک. اذکرونی، اذکرونی، اذکرونی میں نے اشارہ کر دیا، بہت آسان ہو گیا آپ کا. اذکرونی جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. ادیبہ کوثر ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک. دیکھیں پہلے اذکرو کا کریں، اذکرو یاد کرو، نی مجھے. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آبادہ کا ٹیبل. اس میں ہم مضارع کی ایک دفعہ سوری امر کی پریکٹس ایک دفعہ کر لیتے ہیں. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جی سسٹر ثنا کروائیں. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہ ٹیبل ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ایک دفعہ یہ پورا ٹیبل کر لیتے ہیں. جی سسٹر ارمین بنت یاسر آپ کروائیں بیٹا یہ. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. اعبد آپ عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ بیٹا. اب عربی بول چال. سسٹر ثنا میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کریں. اعبد اللہ، سوف اعبد اللہ. اعبد اللہ، سوف نعبد اللہ. جزاک اللہ سسٹر. عبد اللہ اللہ کی عبادت کر، سوف عبد اللہ میں جلد اللہ کی عبادت کرتا ہوں. عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، سوف نعبد اللہ ہم سب جلد اللہ کی عبادت کریں گے. عبدو کا ترجمہ کیجئے، چیٹ باکس میں لکھیے. عبدو. جی ارمین بنت یاسر ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. عبادت کرو، مت عبادت کر. جی دیبا کوثر بالکل ٹھیک. قصہ لرے بالکل ٹھیک. مت عبادت کر، مت عبادت کر. جی ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار لا تعبد مت عبادت کر. خالقہ کا ٹیبل بھی ناصرہ کے پیٹرن پہ تھا، تو اس کا جو مضارع ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا، یعنی جی ارسال عریب ادیبہ کوثر بالکل ٹھیک. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو. لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. اخلق اخلقو، لا تخلق لا تخلقو. جی ارسال عریب آپ کروائیں گے والا ٹیبل. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. جزاک اللہ بیٹا.
اور اس کا جو پورا ٹیبل ہے وہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی دہرائی کریں گے. اخلقو کا ترجمہ کیجئے. اخلقو چیٹ باکس میں لکھیے. اخلقو. ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. حرمین بنت یاسر. میں پیدا کرتا ہوں. دیبا کوثر بالکل ٹھیک. اب آج کا نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ان کا مطلب کیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے. چاہے جتنا مرضی آپ نے یاد کیا ہو آپ سوچ میں پڑیں گے کہ ان اور انا انا ان سب بہت ملتے جلتے ہیں نا, تو یہ کیسے آپ اس کو یاد رکھیں گے. اگر میں صرف ان کا مطلب پوچھوں گی تو آپ کو یاد نہیں آئے گا, لیکن اگر میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گی تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اگر اللہ چاہے. یعنی آپ کو ان کے معنی ایکچولی معلوم ہیں لیکن آپ کو فوری طور پر یاد نہیں آئے. اب اس کو کیسے یاد رکھیں, کون سے الفاظ بہتر طریقے سے یاد رہیں گے, جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کریں گے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا اگر میں صرف ان کرتی تو آپ کو یاد شاید نہ آتا, آ بھی سکتا تھا لیکن کم چانس تھا. اور انشاءاللہ سے فوراً یاد آ گیا کہ ان کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مثال بھول جائیں گے تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں, یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں گڑبڑ کر دیں گے. جیسے میں نے بتایا ان اور انا کا, تو الفاظ اگر آپ کسی لفظ کے معنی کو بھولیں تو کیا کریں گے کہ اس لفظ کی مثال کو ذہن میں رکھیں. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے, تو ان سے ملتا جلتا انا کا لفظ ہے. انا کا پوچھوں گی تو آپ کو شاید یاد آئے, لیکن جیسے میں کہوں گی ان اللہ مع الصابرین تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یقیناً ہے اس کا مطلب. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ ان سے الفاظ کے معنی یاد ہو جاتے ہیں اور یاد رہتے ہیں. اور اگر الفاظ کے معنی آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں تو پھر آپ کو مثال یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر آپ کو مثال بھول بھی جائے تو معنی یاد رکھ, لیکن ابتدائی طور پہ اگر آپ مثالوں کے ذریعے الفاظ کے معنی یاد کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ یاد جلدی ہوں گے. اور اگر ہم الفاظ یہ ہمارا یاد رکھنے کا ایک بہت اہم راز ہے کہ اگر الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے, لیکن مثالیں کون سی, وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں, نئی مثالیں نہیں بنانی, وہ جو ہم جانتے ہیں. جیسے انشاءاللہ ہمیں پتا ہے, ان اللہ مع الصابرین پتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ پتا ہے, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پتا ہے. یہ چاروں الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں, ان کے مکس ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم ان کی مثال یاد کریں گے ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ لفظ اس لفظ کا معنی کیا ہے. تو آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا, یعنی مکس اپ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو آپ عام زندگی میں جس کو استعمال کرتے ہیں یا آپ پہلے سے جانتے ہیں. اگر آپ نئی مثالیں بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو مثالوں سے یاد رکھنے کے لیے کا کیا فائدہ ہوگا, معنی جلدی یاد ہوں گے, بہت بڑا فائدہ ہے. اور جب ہمیں بھول بھی جائیں گے تو ہمیں جلدی یاد آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. جیسے کہ من کا معنی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب سیکھا تھا تو کیسے, میں نے اس کے بعد جب آئے تھے تو میں نے آپ کو کس چیز سے یاد کروانے کو کہا تھا, یاد ہے کسی کو مائک آن کر کے بتائیں کہ من کا معنی ہم نے یاد کس چیز سے کیا تھا, کس چیز سے ہمارے ذہن میں فوراً آیا تھا کہ من کا معنی کیا ہوتا ہے. جی سسٹر ثنا. ٹیچر ویسے میں نے یاد ہے, ایگزامپل یاد نہیں ہے. من سے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, کیونکہ اعوذ باللہ ہم نے سب سے پہلے لیسن میں پڑھی تھی نا, تو اس سے ہم نے من کا معنی یاد کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہم بھی دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں, ہمیں پہلے سے آتی ہے یہ. تو مثال وہ لینی ہے جس کو آپ عام زندگی میں جانتے ہیں, جو آپ کو عام زندگی میں پتا ہے, اس سے آپ کو یہ الفاظ یاد رکھنے بہت آسان ہو جائیں گے. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 38,531 بار آئے. کسی کو یاد ہے ہم نے ٹوٹل الفاظ کتنے سیکھنے ہیں, قرآن مجید میں آنے والے کتنے الفاظ ہوں گے؟ اگر کسی کو یاد ہے تو آپ مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں یا چیٹ باکس میں لکھ کے.
اگر کسی کو بھی یاد ہے تو۔ یہ الفاظ تقریباً 50% سے زائد ہیں اور ان کی تعداد ہے 41,111، اور ہمارے جو الفاظ ہیں وہ 3,000 سے بھی کم رہ گئے ہیں جو ہم نے یاد کرنے سیکھنے ہیں الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یہ 7 ہوم ورک شاید شروع میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہے، لیکن آپ نے کیونکہ اب ان کے فائدے پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں کہ ان کے فوائد کیا ہیں، تو ان کو مت بھولیں۔ اور صرف اس کورس کے دوران نہیں، اس کورس کے بعد بھی یہ 7 ہوم ورک آپ نے ڈیلی کرنے ہیں۔ آپ منتخب ہیں الحمدللہ، شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس کلاس کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کسی انسان کے انتخاب نہیں ہے، تو اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجئے۔ پاکٹ بک یا الفاظ مانی کی شیٹ، اس کو بالکل نہ بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ اس کو دہرا لیں تو اس کورس کے اختتام تک آپ کو یہی یاد ہوگی۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے، بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔